السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ معراج شریف کس تاریخ کے اندر ہوئی تھی۔ کہ ابھی میں ان دنوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بدعقیدوں کی ویڈیو دھڑلے سے وائرل ہو رہی ہے اور وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کو شاید آپ ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہو، کہ جن کو دنیا مفتی طارق مسعود کہتی ہے، ان کے بارے میں بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مطالعہ وغیرہ کچھ کرتے نہیں ہیں، پڑھتے وڑھتے ہے نہیں ہے، اپنی ہی ہانکتے رہتے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہ بولتے نظر آتے ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو دیکھیے کہ جس کے اندر یہ 27 رجب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں گے کہ معراج کس تاریخ کے اندر ہوئی تھی۔ اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا، تو خام خواہ میں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں۔ نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ مفتی طارق صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب 27 رجب کو معراج نہیں ہوئی ہے، اور تاریخ ہی پتہ نہیں ہے کہ کب ہوئی ہے کب نہیں ہوئی ہے، نہ مہینے کا پتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب معراج شریف ہوئی ہے، یہ بات تو ہے، لیکن کس مہینے میں ہوئی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تاریخ چھپا لی ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا جناب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ نہیں چھپائی ہے، آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا نہیں رہے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، جب بھی کوئی تاریخ کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنا ہو، یا نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے، تو جو اہل تاریخ ہے اور اہل سیر حضرات ہیں، ان کی ہم کتابوں کو پڑھیں گے اور ان لوگوں نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر ہم اتفاق کریں گے۔ حضرات محترم، یہ جو معراج شریف کے واقعے کی بات آتی ہے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بات سے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو معراج شریف ہوئی ہے وہ رمضان کے اندر ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو معراج شریف ہوئی ہے یہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو معراج شریف ہوئی ہے یہ شوال کے اندر ہوئی ہے، اور یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معراج شریف جو ہوئی ہے وہ رجب کے مہینے میں، اور رجب بھی 27 رجب کو ہوئی ہے۔ تو حضرات محترم، اب آئیے ہم دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، جب ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کئی مورخین اور کئی اہل سیر حضرات ایسے ہوں کہ جن کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، تو جو سب سے زیادہ مشہور ہو اور جس کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق ہو، معمول ہو، اسی تاریخ کو لے لیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے اب آپ کے سامنے میں امام ابن الجوزی کی کتاب الوفا کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر امام ابن الجوزی کیا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب ہے امام ابن الجوزی کی، دیکھیے اس میں آپ فرماتے ہیں، مگر میں ابن جوزی کہتا ہوں کہ معراج رجب المرجب کی 27ویں رات کو ہوئی۔ تو حضرات محترم، یہ ایک بہت بڑے مورخین ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ امام ابن الجوزی بہت مشہور امام ہیں، آپ ان کو سرچ کریں گے تو آرام سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو شب معراج ہوئی ہے یہ 27ویں تاریخ کو ہوئی ہے۔ آپ نے مہینہ بھی ذکر کر دیا اور تاریخ بھی ذکر کر دی۔ مواہب اللدنیہ کے اندر اس کی جو مصنف ہے وہ کیا لکھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے۔ کہا گیا ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اسی کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ حضرات محترم، یہ اتنے بڑے بڑے مورخین ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں کہ جنہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ 27 تاریخ کو ہی حضور علیہ السلام کی معراج ہوئی ہے۔ اور ایک اور ہیں امام ابن کثیر، وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو معراج شریف ہوئی ہے وہ 27 رجب کو ہوئی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ تاریخ ہے کہ جو عام ہے لوگوں کے اندر، لوگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 27 رجب کو ہی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو حضرات ہیں، چاہے وہ مفتی طارق مسعود ہو، چاہے وہ اور کوئی یہ بدعقیدے ہو، یہ لوگ نہ جانے لوگوں سے کیوں چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ لوگ حضور علیہ السلام کی شان کو بالکل چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں لوگوں سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ صاحب حضور علیہ السلام کو جو معجزات ہیں، جو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ لوگوں سے چھپ جائے، کیونکہ جب لوگوں سے حضور کی شانیں چھپ جائیں گی تو لوگ حضور کو اپنی ہی طرح مانیں گے۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تم چاہے کتنے ہی پروپیگنڈا کر لو، چاہے تم لوگوں کے درمیان کتنی ہی باتیں پھیلا دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں کم نہیں ہوں گی تمہارے یہ کہنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں سے محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔